میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت اس کی دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، جنت میں سب سے کم درجہ جس شخص کا ہوگا اس کا حال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں جنت جانے والے شخص کا حال ارشاد فرمایا کہ موسیٰ جب اسے، یعنی میں ایک پوری روایت کا سمجھے مضمون و خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ، جب اسے جہنم سے نکالا جائے گا، یعنی وہ جہنم میں ہوگا، جب اسے جہنم سے نکالا جائے گا تو وہ اس کی طرف دیکھے گا، یعنی جہنم کی طرف دیکھے گا اور کہے گا، بڑی عزت اور برکت والی ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی نعمت سے نوازا ہے جیسی پہلے اور بعد کے لوگوں میں سے کسی کو بھی نہیں دی۔ یعنی وہ اتنا زیادہ اپنے کو فیل کرے گا نا کہ مجھے بہت بڑی نعمت ملی ہے، اور واقعی بہت بڑی نعمت ہے۔ جسے جہنم سے نکالا جائے گا وہ بہت بڑی نعمت ہوگی۔ خیر، اب وہ اسی گمان میں جہنم کے کنارے بیٹھا ہوگا، اچانک دور سے ایک درخت پر اس کی نظر جائے گی۔ وہ اس درخت کو دیکھ کر عرض کرے گا، اے میرے مولا، میں اس درخت کے قریب جانا چاہتا ہوں، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھوں اور اس کا پانی پیوں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم، اگر میں تجھے یہ سایہ نصیب کر دوں اور تجھے اس درخت کے قریب کر دوں تو پھر تو مجھ سے کوئی چیز تو نہیں مانگے گا، یعنی اس کے علاوہ کسی اور چیز کا تو سوال نہیں کرے گا۔ وہ عرض کرے گا، مولا نہیں میرے رب، میں بس کچھ نہیں مانگتا، مجھے اس درخت کے قریب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درخت کے قریب فرما دے گا، اس کے سائے میں بیٹھے گا، اس کے پھل کھائے گا، اس کا پانی پیے گا۔ اب وہ اسی حال میں ہوگا کہ اسے اس درخت سے بہتر ایک اور درخت نظر آ جائے گا۔ وہ کہے گا، مولا مجھے اس درخت کے قریب فرما دے،
میں اس کا پانی پیوں، اس کے سائے میں بیٹھوں، تیری عزت و جلال کی قسم میں اس کے علاوہ تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا ابن آدم کیا تو نے مجھ سے نہ کہا تھا کہ میں اس درخت کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گا؟ وہ کہے گا بس مولا یہ دے دے، مولا یہ دے دے، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس درخت کے قریب اسے فرما دے گا تاکہ وہ اس کا پانی پیے، اس کے پھل اور سائے وغیرہ سے وہ اس نعمت سے فائدہ اٹھائے۔ ابھی وہ اسی حالت میں ہے کہ پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت جنت کے دروازے کے قریب اس سے ایک درخت نظر آئے گا۔ وہ پہلے تو کرے گا صبر، نہیں مانگنا، میں نے کہہ دیا تھا نہیں مانگنا، مگر اس سے صبر کیسے ہو؟ اب صبر کہاں؟ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اس درخت کے قریب کر دے، میں اس کا پانی پیوں، اس کے سائے میں بیٹھوں، اب اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کیا تو نے مجھ سے نہ کہا تھا کہ اس کے بعد میں کچھ نہ مانگوں گا؟ پھر اللہ تعالیٰ اسے اس تیسرے درخت کے قریب بھی کر دے گا۔ اب اس تیسرے درخت کے نیچے جب وہ جائے گا تو سامنے اسے جنت نظر آ رہی ہوگی۔ اب جنت سے آوازیں آ رہی ہیں، اس کی جنت کی نعمتیں نظر آ رہی ہیں، جنت کے محلات نظر آ رہے ہیں، جنت کے باغات نظر آ رہے ہیں۔ وہ ان کو دیکھے گا، صبر کہا، عرض کرے گا اللہ اے میرے رب مجھے اس جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا اے ابن آدم، اب وہ صبر نہیں کر پائے گا، اور اب وہ جس حالت میں سوال کرے گا اللہ کریم اس سے ارشاد فرمائے گا کہ تیرا یہ جو مانگنا ہے، تو جو مجھ سے مانگ رہا ہے، کون سی چیز ہے جو مجھے یہ چیز تجھے دینے سے روک سکے؟ کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ پوری دنیا تجھے دگنی کر کے دے دوں؟ وہ عرض کرے گا مولا میرے ساتھ یہ تو کیا ارشاد فرما رہا، تو سارے جہاں کا رب ہے۔ ارے اس کو لگے گا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر اس بندے سے کہا جائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ جب جنت میں داخل ہوگا تو اسے محسوس ہوگا کہ پوری جنت میں تو لوگ اپنی اپنی جگہ پہنچ چکے ہیں۔ وہ عرض کرے گا مولا یہ کیوں کر ممکن ہے؟ لوگ تو اپنی اپنی جگہ پر پہنچ چکے ہیں، سب کو اپنی اپنی جگہ مل چکی ہیں۔ تو اللہ کریم ارشاد فرمائے گا تم پسند کرو گے کہ تمہاری ملکیت دنیا میں کسی بادشاہ کی ملک جتنی ہو؟ وہ کہے گا ہاں میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم نے تجھے اتنی بادشاہی بخش دی اور 5 مرتبہ زیادہ بڑی سلطنت تمہیں عطا کر دی۔ وہ کہے گا میرے رب میں خوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ تیرے لیے ہے اور 10 گنا زیادہ اور بھی، اور تیرا دل جو چاہے، تیری آنکھ کو جو کچھ بھلا لگے سب ہم نے تجھے دیا۔ پھر جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو وہاں حور عین میں سے اس کی 2 بیویاں اس کا استقبال کریں گی اور کہیں گی تعریف اللہ کے لیے جس نے تمہیں ہمارے لیے اور ہمیں تمہارے لیے بنایا۔ پھر وہ کہے گا جو کچھ مجھے ملا ہے ویسا کسی کو نہیں ملا ہوگا، یہ سب سے جس کو کہتے ہیں نا کہ کم درجے کا جنتی ہے جس کا یہ حال روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ بندہ غور کرے کہ جو سب سے اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا۔
اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، یہ بندہ غور کرتا رہے۔ خیر اور بھی اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں، میں نے کہا چلے آج آپ کو کچھ جنت کی باتیں بیان کر دوں۔ جنت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ یہ بڑی نعمت ہے کہ ایک شخص کو اللہ اپنی رحمت سے جہنم سے نکالے گا۔ یعنی یہ بات بیان کرتا چلوں، ایک تعداد ہوگی ایمان والوں کی، مسلمانوں کی، ایمان والوں کی ایک تعداد ہوگی جو جہنم میں جائے گی اپنی اعمال کی وجہ سے، یعنی اس کی سزا کے مطابق جہنم میں ڈالا جائے گا، مگر چونکہ وہ ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے، لہذا فائنلی انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ ایمان سلامت لے کر جانا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے۔ ایمان سلامت لے کے جائے بندہ، اور ایمان کی حفاظت کی سوچ پیدا کرے کہ میں نے اپنا ایمان سلامت لے کے جانا ہے، میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے، میرا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ اور ایمان برباد ہوتا ہے، ایمان ضائع ہوتا ہے یا برا خاتمہ ہوتا ہے، اس کی وجہ برائیاں، گناہ، بے باکیاں، بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی، شراب، تو جوا، یہ الگ الگ واقعات ہیں۔ میں سمجھے کہ بہت سارے واقعات اس پر ہمیں ملتے ہیں۔ کوئی حسد کا مارا تھا، تو کوئی چغل خور تھا، تو کوئی شراب پیتا تھا، کوئی ملاوٹ کرتا تھا، کوئی کیا کرتا تھا، کوئی بد نگاہیاں کرتا تھا، کوئی عورتوں میں دلچسپی لیتا تھا، کوئی امردوں میں دلچسپی لیتا تھا، تو کوئی کس حرکت میں کس حرکت میں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ بندے کو چاہے جس جرم پر پکڑ لے، اور بندے کو چاہے تو جس نیکی کو پسند آ جائے اسے اس نیکی پر اسے جنت دے دے۔ یہ وہ بے نیاز ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ تو بنیادی بات جو ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو سلامت لے کر دنیا سے جانا ہے۔ وہ قرآن کریم کی آیت ہے نا، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، نہ مرنا مگر مسلمان۔ ایمان سلامت لے کر جانا ہے، ایمان سلامت لے کے جانا ہے، اور ایمان سلامت لے کے جانا ہے۔ یہ ہمارے آج کا سمجھو کہ بیان کا یہ بنیادی مدنی پھول ہے۔ ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہر گھڑی یہ دعا کرنی ہے، یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا، یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا، یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا۔ میرے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا آپ ذرا غور کریں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے صدقے میں جنت ملتی ہے، مالک جنت ہیں، اللہ کے نبی ہیں، بلکہ امام الانبیاء ہیں، حبیب کبریا ہیں، دعا کیا کر رہے ہیں؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ کتنی بڑی امت کے لیے تعلیم ہے میرے میٹھے پیارے اسلام۔ آج ہم بے باک ہیں، ہمیں پرواہ نہیں، ٹینشن ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر میں اس واقعات آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کروں نا، بہت واقعات ہے، یقین مانے بہت واقعات ہے، کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا، مرتے وقت اس نے کفر بک دیا، مرتے وقت یہ ہو گیا، تو اگر اس کی جیسے معلومات دی جاتی تو پتہ چلتا ہے جناب یہ ملاوٹ کرتا تھا، تو وہ عورت تھی جو بے نمازوں میں سستی کرتی تھی، تو پڑوسیوں کے کان وہ باتیں سنا کرتی تھی، تو وہ چغل خور تھا، تو وہ شرابی تھا، تو وہ سود خور تھا، تو یہ تھا وہ یہ تھا۔ کئی ایسے ظلم و ستم ہیں جس پہ پڑھ کر بندہ ایمان سے اللہ نہ کرے محروم رہ سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنا ایمان سلامت لے کر جانا ہے، اور انشاءاللہ جو ایمان سلامت لے کر گیا ہوگا نا، ذرہ بر بھی ایمان سلامت لے کر گیا ہوگا، میرے آقا، میرے مولا، میرے ملجا اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ہمیں بخشوائیں گے۔ آقا کیا کریں گے؟ ہمیں بخشوائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے اس کلام پر آپ غور کیجئے کہ پیش حق
مزدہ یعنی اللہ کے حضور، مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اللہ کے حضور، یہ خوشخبری شفاعت کی سنائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، یعنی آپ روتے جائیں گے، اپنی امت کے غم میں روئیں گے، امت کی محبت پہ رو رہے ہوں گے پیارے مصطفیٰ، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے، یہ محاورہ ہے کہ دل نکل گیا میرا، تو دل نکل جانے کی جا، یعنی یہ دل نکل جانے کا مقام ہے کہ دل نکل آیا ہمارا، دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، یعنی یہ دل نکل جانے کی جا ہے کہ کن آنکھوں سے یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چشمان کرم سے سر کی آنکھوں سے رب عز و جلہ کا دیدار کیا معراج کی رات، یہ وہ ہے کہ جس کی تعریف قرآن بیان کرتا ہے سورہ نجم کے اندر، یہ وہ آنکھیں ہیں، تو دل نکل جانے کی جائے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، ہاں چلو حسرت زدو، اے حسرت زدو، ہاں چلو حسرت زدو، سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، ہاں چلو حسرت زدو، سنتے ہیں وہ دن آج ہے، ہاں چلو حسرت زدو، سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، لوگ آئے مسکراتے، ہم اسیروں کی طرف، لوگ آئے مسکراتے، ہم اسیروں کی طرف، عیسیٰ پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، خرمن عیسیٰ پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، جب دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ شفاعت فرمائیں گے، یہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ دلائیں گے، مگر ایمان کی سلامتی شرط ہے، یہ ایک بات اپنے ذہن میں آج کے اس اجتماع میں، اس بیان میں، مدنی چینل پر ہیں کہ ہم یہاں پر یہ بٹھا لینی ہے، اسلامی بھائی کو بٹھا لینی ہے، اسلامی بہن کو بٹھا لینی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہے نا، یہ بھی ایمان برباد کر سکتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی۔ اب دیکھیے گودام ہے، گودام ہوتا ہے، گودام میں آگ لگانے کے لیے کوئی ضرور نہیں کہ بڑا گولا، جب ان آگ کے پیچھے کوئی
تحقیق ہوتی ہے نا تو کئی آگ وہ ہیں چاہے گھروں میں لگتی ہیں، گوداموں میں لگتی ہیں، اسٹوروں میں لگتی ہیں، دکانوں میں لگتی ہیں، مارکیٹوں میں آگ لگ جاتی ہے. آپ نے سنا ہوگا شارٹ سرکٹ، سنا ہے لفظ شارٹ سرکٹ. اس بار شارٹ سرکٹ کیا اسپارکنگ ہے، ایک چنگاری ہے. وہ چنگاری نکلتی ہے، کسی چیز کو پکڑتی ہے یا کوئی چیز چنگاری کو پکڑ لیتی ہے، وہ چنگاری آگ بن جاتی ہے. یعنی آگ کے لیے، بڑی آگ کے لیے کوئی بڑا آگ کا گولا ضروری نہیں ہے. چھوٹی سی چنگاری ہے نا، چھوٹی سی ماچس کی تلی، یہ بھی آگ لگا سکتی ہے. تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ایمان کی بربادی کے لیے کوئی بڑا گناہ ضروری نہیں ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی چھوٹا سا گناہ جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، کہیں وہ ہمارے ایمان کی بربادی کا سبب نہ بن جائے. پتہ نہیں چلتا نا کہ بندہ، اب ہم غور کرتے رہے کہ ہمارے کیسی کیسی ہمارے اندر گناہوں کی بیماری ہیں، کیسی کیسی گناہوں کی بیماری ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کیسی کیسی گناہوں کی بیماری ہیں. اب پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری کون سی گناہ یہ اللہ کو ناراض کر دے. دیکھو گناہ چھوٹا کہ بڑا، گناہ چھوٹا ہو کہ بڑا، سوچنے کی بات یہ کہ نافرمانی ہے کس کی، چھوٹی نافرمانی ہے یا بڑی ہے کس کی نافرمانی؟ اللہ کی، اس رب کائنات کی جس نے ہم کو آج مدنی چینل میں بیٹھ کر بیان سننے کی سعادت دی ہے. اس رب کریم کے اتنے ہم پر احسانات ہیں اور ہم اس کی نافرمانی پر نافرمانی کریں تو وہ ناراض ہو جائے اور ایمان برباد کر دے، مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو. خدا نہ خواستہ کوئی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات نکل جائے جو ہمارے برے خاتمے کا یا ایمان کی بربادی کا سبب بن جائے. میرے پیارے میٹھے اسلام بھائیو، کہیں کے لیے رہیں گے. ڈرنے کی باتیں کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں تم لوگ ڈراتے ہو، میں یہی تو کہتا ہوں یار ڈراتے مگر آپ ڈرتے ہی تو نہیں ہو. یار ہم ڈرتے ہی تو نہیں ہیں، یار ڈر ہی تو نہیں لگتا. اگر ڈر لگ رہا ہوتا تو کیا بدنگاہیاں کر رہے ہوتے، ڈر لگ رہا ہوتا تو کیا ہم جھوٹ بول رہے ہوتے، ڈر لگ رہا ہوتا تو کیا یہ ہم بے پردہ عورتوں کے تماشے دیکھ رہے ہوتے، کیا ڈر لگ رہا ہوتا تو کیا ہم مطلب کہ گانے باجے فلمیں ڈرامے داڑھی منڈا رہے ہوتے، کوئی ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے. ڈر لگ رہا ہوتا تو کیا یہ دین نماز قضا کر رہے ہوتے، جماعتیں چھوڑ رہے ہوتے، دل آزاریاں کر رہے ہوتے، یتیموں کا مال کھا رہے ہوتے، بیواؤں کا مال کھا رہے ہوتے، بیوی پر ظلم کر رہے ہوتے، شوہر کی بیویاں نافرمانیاں کر رہی ہوتی. کیا ڈر لگتا تو کیا ہم ایسے ہوتے جیسے نظر آ رہے ہیں؟ کیا ہمیں کوئی دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ ہم بھی کو خوف خدا والے لوگ ہیں؟ یار وہ خوف خدا والے لوگوں کے انداز ہی الگ ہوتے ہیں. ڈر ہی تو نہیں لگتا ہم کو، ہم ڈرتے ہی تو نہیں ہیں، بے باکی ہے. یا اگر ڈر لگتا ہے یا تھوڑی بہت آ جاتی ہے جھرجھری تو وقتی طور پر ہوتے، اس کے بعد ہم جیسے ہوتے ویسے ہی ہو جاتے ہیں. تو میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، جنت میں جانا ہے ہمیں کہاں جانا ہے؟ بولو یار کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ اگر سارے مل کر زور سے بولے نا، اونچی آواز سے اور سب مل کر بولیں تو یہ شیشے کی دیواریں پھاڑ کر آپ کی آواز میرے کانوں تک صحیح پہنچے گی. کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ اپنی رحمت سے جنت دے گا. اعمال نیک کرنے اس کی رحمت پانے کے لیے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے. ہمیں نیکیاں کرنی ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے اللہ کی رحمت پانے کے لیے کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت دے دے. اور جنت میں بھی کس جنت میں جانا ہے؟ جنت الفردوس. میرے آقا فرماتے جب تم رب سے جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو. انشاءاللہ فردوس، جنت الفردوس میں اللہ کریم ہمیں داخلہ عطا فرمائے. اس کی جنت میں کیا کمی ہے؟ وہ آخری جنتی جو تھا، جو سب سے آخری میں نکلا، اس کے لیے اتنا کچھ عطا ہو گیا، نہ جانے یہ کون تھا. مگر جو بھی ہے ایمان سلامت لے کر گیا تو جنت سے جہنم سے نکلا نا. بس ہمیں ایمان سلامت لے کے جانا ہے. اور جنت میں جانے کے لیے دو باتیں میں عرض کروں. اور انشاءاللہ جنت میں جانا ہے، جنت میں جانے کا ذوق، جنت میں جانے کا شوق، جنت میں جانے کا جذبہ کس مسلمان کا نہیں ہوگا؟ یہ بعض بے وقوفوں کے سردار، اللہ ان کو ہدایت دے، مذاق میں کہتے ہیں، مزاح، کامیڈی.
ارے ہم نے کون سا جنت میں جانا ہے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ. ارے خدا کا خوف کرو. کبھی جہنم سنی ہے؟ کبھی جہنم کی آگ کو پڑھا ہے؟ کبھی جہنم کی آگ کا بیان سنا ہے؟ کبھی قرآن میں جہنم کا تذکرہ پڑھا سنا؟ کیسے لوگ ہو یار؟ معاذ اللہ سما معاذ اللہ. کامیڈی کے نام پر تم جنت کا مذاق کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے غضب کے معاملے میں اس طرح کی بے باکی کرتے ہو، اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہو. نہ کسی کو یہ زیب نہیں دیتا. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ کی پناہ. ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے. تو دو باتیں عرض کروں گا جنت میں جانے کے لیے. دو باتیں. وہ نیکی جسے ہم چھوٹی سے چھوٹی سمجھتے ہیں نا، اس نیکی کو چھوڑنا نہیں ہے. اور وہ گناہ جسے آپ چھوٹے سے چھوٹا سمجھتے ہیں نا، وہ کرنا نہیں ہے. دو باتیں. کون سی دو باتیں؟ وہ نیکی جسے ہم چھوٹی سے چھوٹی سمجھتے ہیں، وہ چھوڑنی نہیں ہے. کیا پتہ وہی نیکی جنت میں لے جائے. آپ دیکھیے، میں ایک مثال دیتا ہوں. فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ مستحب ہے. کیا ہے؟ مستحب ہے. پڑھا تو ثواب ملے گا، نہ پڑھا تو گناہ نہیں ہے. پڑھا تو ثواب ہے، نہ پڑھا تو گناہ نہیں ہے. کوئی زندگی میں کبھی بھی نماز کے بعد آیت الکرسی نہ پڑھے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ ایک مستحب عمل ہے. مگر اس مستحب عمل کی برکت دیکھیے کہ جو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، مرتے ہی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، پڑھے تو ثواب ہے. اور ثواب کیا ہے؟ جنت کی بشارت ہے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایسی تو میں سینکڑوں مثالیں آپ کو دے دوں. الحمدللہ کتابیں بھری ہوئی ہیں، حدیثوں سے بھری ہوئی ہیں کتابیں. تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی جس کو ہم چھوٹی سے چھوٹی کہیں، وہ چھوڑنی نہیں ہے. اور چھوٹے، کیونکہ کیا پتہ چھوٹی سے چھوٹی نظر آنے والی نیکی ہمیں جنت میں لے جائے. اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ جسے ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، وہ کرنا نہیں ہے. کیا پتا کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہمیں جہنم میں لے جائے. بس یہ سمجھے کہ آج کا یہ نیکی کی دعوت جو میں دینا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ نمبر 1 ہمیں ایمان سلامت لے کے جانے کی سوچ رکھنی ہے. ٹھیک ہے؟ ہمیں ایمان سلامت لے کے جانا. اور ایمان کی بربادی یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، یاد رکھنا. ایمان گناہ کی وجہ سے برباد ہوتا ہے، برائی کی وجہ سے برباد ہوتا ہے. تو ہمیں گناہ مطلب ایمان کی سلامتی کی سوچ پیدا کرنی ہے کہ بس اللہ ہمارا ایمان سلامت. دعا بھی اسی طرح کرتے رہنا ہے. ہر وقت یہ دعا کر، یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھ، یا اللہ بغیر حساب کے جنت دے دے، یا اللہ میری مغفرت فرما دے، مجھے جنت دے دے، بغیر حساب کے جنت دے دے، بغیر حساب کے جنت دے دے. یہ اللہ سے دعا کرتے رہے. کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ بے حساب جنت میں داخلے کی دعا کرو کہ جس سے حساب کتاب ہوگا وہ پھنس جائے گا. ہم حساب کتاب دینے کے قابل ہی نہیں ہیں. اب ہم اپنے افعال اور اعمال کو دیکھیں. الحمدللہ توبہ کی سعادت مل جاتی ہے، مگر تھوڑا سا غور کریں نا، جتنی دلچسپی کے ساتھ گناہ کیے نا، اتنی دلچسپی سے کبھی توبہ نہیں کی. اور ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. مگر اللہ کی رحمت سے مایوس بھی ہونا نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے. امیر سنت لکھتے ہیں اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے، ہو جائے گا عطار کی بخشش کا بہانہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے، ہو جائے گا ہم سب کی بھی بخشش کا بہانہ. ہو جائے گا ہم سب کی بھی بخشش کا بہانہ. اللہ کریم کس کی توبہ قبول فرما لے، کس کی
کی توبہ سے راضی ہو جائے، یقین مانے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ اللہ توبہ قبول فرماتا ہے، بندے کو نواز دیتا ہے، مگر بس اس کی رحمت کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں یار، واقعہ بھی ذہن میں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی. آپ ہزاروں لوگوں کو لے کر دعا کے لیے آئے. 70,000 کم و بیش کتنے لوگ تھے؟ 70,000 کی تعداد تھی. اور آپ نے دعا کی اللہ کے حضور بارش کے لیے. دعا کر رہے ہیں لیکن بارش کے آثار تک ظاہر نہیں ہو رہے. بادل نظر نہیں آ رہا بارشوں کے، کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی، مولا ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں تو بارش برسا، تو بارش نہیں برسا رہا، ہماری دعا قبول نہیں فرما رہا. اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، موسیٰ آپ کے اس اجتماع میں جو آپ لوگ لے کر آئے ہیں، اس میں ایک بندہ ایسا ہے جو اتنے سالوں سے میری نافرمانی کرتا ہے، میری نافرمانی بے باک ہے، نڈر ہے، اصرار کر رہا ہے، مسلسل میری نافرمانی کرتا ہے. اس کے ہوتے ہوئے میں کیسے بارش برساؤں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا پھر کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ اعلان کریں کہ ایسا شخص جو ہمارے درمیان کھڑا ہے نکل جائے، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے بارش نہیں ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا 70,000 لوگ ہیں، میں آواز دوں تو آواز پہنچے گی کیسے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، آواز دینا آپ کا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر آواز دی کہ اے فلاں شخص جو اس طرح گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اتنے برسوں سے اللہ کی نافرمانی پر تو ڈٹا ہوا ہے، پوری وہ نشانیاں بیان کی، تو نکل جا ہمارے بیچ میں سے، کیونکہ تیرے ہوتے ہوئے اللہ ہماری دعا قبول نہیں فرما رہا، بارش نہیں برسا رہا، تو نکل جا ہمارے بیچ میں سے. اچھا، وہ شخص اسی مجمع میں موجود ہے، اجتماع میں موجود ہے، اس کے سر پر تھی چادر. اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کا اعلان سنا تو پہلے تو اس نے یہاں وہاں دیکھا، ہو سکتا کوئی اور بھی ہو، میں اکیلا ہوں ضروری تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو اسی طرح گناہ کرنے والا شخص. اب اس نے چادر میں سے یوں دیکھا، ادھر دیکھ رہا، ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی شخص نکل نہیں رہا. یہ سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ میں ہی ہوں، یہ ہو نہ ہو یہ میں ہی ہوں. اپنے رب سے عرض کرتا ہے، مولا ہوں تو میں، اب مولا اگر میں نکلتا ہوں تو رسوا ہوتا ہوں، اور رکتا ہو تو بارش نہیں ہوتی. مولا میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو مجھے رسوا ہونے سے بچا لے، مولا مجھے معاف کر دے اور ان پر بارش برسا دے مولا. ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ بادل آ گئے اور بارش برسنے لگی، بارش برس پڑی. موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ پہ عرض کی، مولا میں نے تو کسی کو جاتے دیکھا نہیں اور تو نے بارش برسا دی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ جس کے لیے روکی تھی نا اسی کے لیے برسا دی، جس کے لیے روکی تھی اسی کے لیے برسا دی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا برسا دی کہاں؟ اس سے توبہ کی، میں نے اس کی توبہ قبول فرما لی، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا وہ کون ہے ہمیں بھی بتا. اللہ ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ جب میرا نافرمان تھا تب میں نے اس کو چھپایا تھا، اب تو وہ توبہ کر چکا ہے، میں اس کو ظاہر کیسے کر دوں؟ جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے. حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دورہ فرما رہے تھے،
سامنے سے ایک شخص آیا, اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. اس نے دیکھ لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے تشریف لا رہے ہیں اور وہ مجھے پکڑ کر پوچھیں گے کہ بتا اس میں کیا ہے, تو میں تو پھنس جاؤں گا. ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے, سامنے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. وہ ڈر گیا, اپنے رب کے حضور عرض کرتا ہے, مولا تیرے بندے عمر کے آگے رسوا ہونے سے بچا لے, میں توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا. آج کے بعد مولا میں شراب نہیں پیوں گا. اب وہ کیا, کتنی دیر کیا کیفیت ہوگی, وہ بس اس سے دعا کی. اتنے میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا بتا اس بوتل میں کیا ہے. اس سے کہا سرکہ. امیر المومنین اس میں سرکہ ہے. کہا بتا اس بوتل میں سرکہ ہے. تو اپنے بوتل لی, اور بوتل لے کر جیسے چیک کیا, اللہ تعالیٰ نے اس شراب کو سرکہ بنا دیا. کتنا لمحہ لگا یار, کتنی دیر لگ گئی. ہم کس, وہ اس کی رحمت ہے. یقین مانے اے میرے میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں, بس ایک سچی توبہ کی حاجت ہے. سچی توبہ یہ ہے کہ وہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے. بس مولا آئندہ گناہ نہیں کروں گا, میں کان پکڑتا ہوں اپنے رب کے حضور. بس سچی توبہ کر لو, اس کی آگے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر لو, بس صحیح سچی. اور وہ جانتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اس نے بس توبہ قبول کرنی ہے, اور وہ ایسا توبہ قبول کرنے والا ہے پیارے اسلامی بھائیوں, ایسا توبہ قبول کرنے والا ہے کہ وہ صرف گناہ معاف نہیں کرتا, گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اس کی رحمت بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے. بس اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھیں, ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں, نیکیوں کا راستہ لیں, انشاءاللہ جنت ملے گی. انشاءاللہ کیا ملے گی؟ جنت ملے گی. اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے, نیکیوں کی توفیق دے, اور گناہ سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور سچی توبہ پر اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.